پہلا سوال تو خیر میں انعام ندیم صاحب سے کروں گا جو اس کتاب کے مرتب ہیں، اور ان کا تعلق بھی سندھ کے ایک شہداد پور سے ہے، سندھ کے ایک قصبے سے ہے. تو انعام ندیم صاحب، آپ نے کیسے یہ ذمہ داری محسوس کی کہ اس کتاب کو مرتب کریں؟ اس کے پیچھے کیا خیال تھا، کیا آئیڈیا تھا، اور اس کتاب کی ترتیب میں آپ کو کیا محنت کرنی پڑی، اس کے سلسلے میں کچھ بتائیے. آپ نے جو آصف صاحب کے تعارف میں جو بات کہی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعارف ہم پاکستان میں اردو کے بہت کم ادیبوں کا ایسا تعارف کروا سکتے ہیں کہ ادب کی شاید ہی کوئی جہت ایسی ہو جس میں آصف صاحب کا کنٹریبیوشن نہ ہو، یا آصف صاحب جیسے جو آصف صاحب کا کام ہے وہ اس میں شامل نہ ہو. ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے لکھنے والے ہیں میں سمجھتا ہوں، لیکن جتنے متحرک اور جتنے ایکٹیو آصف فرخی صاحب رہے ہیں ادب کے ان سارے معاملات میں، اس کی مثال ہمیں بہت کم ملے گی. ہم ایک ہاتھ کی انگلیوں پر اگر گنیں لوگوں کو تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انگلیاں باقی بچ جائیں گی. تو ایک تو جو بات آپ نے کہی کہ اس کتاب کو مرتب کرنے کی تحریک کیسے ملی، تو اس کا تو بالکل سیدھا جواب یہ ہے کہ وہ آصف صاحب ایک بڑے ادیب اور ایک بہت بڑی شخصیت، ادبی شخصیت تو ضرور تھے، لیکن وہ میرے دوست تھے، اور 22-25 سال ان کے ساتھ جو دوستی کا ایک رشتہ تھا وہ پچھلے 8 سال میں اس وقت بہت گہرا ہو گیا جب ہم ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھانے لگے. اور اصل میں تو وہاں آصف صاحب ہی پہلے پڑھاتے تھے، اور انہی کے سبب سے مجھے بھی وہاں جانا پڑا. تو وہ جو ایک تعلق، جتنا میں نے قریب سے ان 7-8 برسوں میں آصف صاحب کو دیکھا، اور میں ان کو دور سے دیکھا کرتا تھا ایک ادیب کے طور پہ، ایک رسالے کے مدیر کے طور پہ. جب وہ مجھے خط لکھتے تھے کہ تم اب کوئی نئی چیز بھیجو رسالے کے لیے، یا اس کتاب کو ریویو کرو، یا یہ چیز ترجمہ کر دو، اس طرح وہ ہم سے کام لیتے تھے ہمیشہ. لیکن ان کے ساتھ جب کام کرنے کا اتفاق ہوا تو میں خود بھی کچھ برا بھلا لکھ لیتا ہوں، کچھ شاعری بھی اور دوسری چیزیں بھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ادیبوں کی ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو ہمیں وہ کتابوں میں نظر آتے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہم کو اس سے بہت مختلف نظر آتے ہیں. تو آصف صاحب کے ساتھ جو وقت میرا گزرا اس نے ان کی قد و قامت میں اضافہ کیا، اور میں ان سے دوستی کے اعتبار سے محبت تو کرتا ہی تھا، میں ان کی بہت عزت اور بہت قدر بھی کرنے لگا. آصف صاحب کا دنیا سے جانا ہم سبھی نے جانا ہے، ہمارے بہت پیارے لوگ دنیا سے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. آصف صاحب کی وفات ایک شوق کی طرح لگی سبھی لوگوں کو، کوئی توقع نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ان کے انتقال سے غالباً 8 گھنٹے پہلے، 10 گھنٹے پہلے ان سے میری فون پہ بات ہوئی تھی. تو کچھ یہ بھی معاملہ تھا کہ وہ جو جتنا ناگہانی تھا اس نے بھی اردو کی ادبی دنیا میں ایک ہلچل مچا دی. اور جس وقت ان کی وفات کے بارے میں مضامین لکھے جانے لگے، یا لوگوں سے ہماری بات ہوتی تھی، یا تقریبات میں جب ان کا ذکر کیا جاتا تھا، آصف صاحب کے کو یاد کرنے کے لیے بہت سے تقریبات ہوئیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح اردو کی ادبی دنیا نے آصف صاحب کو یاد کیا ہے، یا جیسا ان کا غم منایا گیا ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک انوکھی بات تھی. بہت کم ادیبوں کو شاید یہ حاصل ہوئی ہوگی اتنی توجہ، جتنی توجہ سے ان پر بات کی گئی، یا ان کی. تو ایسی ان کی شخصیت کے ایسے بہت سے گوشے تھے جو ان کے وفات کے بعد ہی مجھ پر عیاں ہوئے. کچھ اس طرح بھی کہ جب لوگوں نے یادداشتیں لکھیں اور اپنے تعلق کے بارے میں ہم اس میں مضامین میں ذکر کیا، تو مجھے یہ پتہ چلا. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں، جو لوگ ہم کو عزیز ہوتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بس ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ کتاب ان کو یاد کرنے
اور ان کے لیے دعا کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے بس. اما جو تھورایت آیا انعام ندیم صاحب ڈاکٹر آصف فروخی جا केतिरा ई हवाला आहिनि पर हिकु आम हवाला इहा आहे की हिन जो सिंधी अदीबनि ऐं सिंधी कल्चर ऐं सिंधी ज़मीन सां हुन जो ताल्लुक़ु हो. मुस्तफ़ा अरबाब असांजो दोस्त आहे इन मीरपुर ख़ास से अचंदो आहे. मुस्तफ़ा अरबाब साहब आप इस बारे में क्या बताएंगे कि उनका जो सिंध की धरती से ताल्लुक़ था या सिंधी अदीबों से जो राब्ते थे, उन्होंने जो सिंधी के राइटर्स को अपनी रिसाले में शाया किया, उनकी हौसला अफजाई की, उससे मुतालिक. शेख अयाज़ जा जेके सिंधी में जेको फ़िक्री ऐं शेरी जेको कमु हुयो, आउं सम्झां थो त सभ खां पहिरीं या बुनियादी मुहरिक जेको आहे उहो आसिफ़ फ़रूख़ी हुयो. फ़िक्र अयाज़, ज़िक्र अयाज़ ॿ किताब जेके आहिनि उन असांखे मज़मून ॾेई बाक़ाइदा तर्जुमो कराया. इन खां अलावा बि जेके साहिवाल जेल की डायरी ऐं ॿिया जेके करण सिंह कमु कयो, ॿियनि दोस्तनि कमु कयो, पूरा किताब जेके आहिनि इन्हनि सभिनी जे पोयां आसिफ़ फ़रूख़ी जो वॾो किरदारु रहियो आहे. ऐं आसिफ़ फ़रूख़ी सिंधी अदब ऐं उर्दू जे विच में आउं सम्झां थो हिकिड़े पुल जो किरदारु बि अदा कयो आहे. जेतिरो ॿिन्ही ॿोलियुनि खे वेझो आणण में उन जूं कोशिशूं रहियूं आहिनि, ख़ासि तौर ते जेके नया अदीब हुया उहे लिखंदा हुया ऐं उहे मेरिट ते पंहिंजे रसाले में उन्हनि जा तर्जुमा यानी कराए उन्हनि जूं जेके तख़लीक़ूं आहिनि उहे उनमें पेश कंदो हुओ. हालांकि आसिफ़ फ़रूख़ी ते तमामु वॾो हिकिड़ो प्रेशर बि हूंदो हुयो, काफ़ी माण्हुनि खे शिकायत बि हूंदी हुई त इहे असांजूं शयूं छो कोन थियूं शाया थियनि, पर हू हिकिड़ो ख़ासि मयार जेको आहे उन हमेशह मैनेज कयो. बाक़ी जेको सिंधी अदब ऐं अदीबनि सां जेको ताल्लुक़ु रहियो उनमें जाम अदीब आहिनि. अदी अमर सिंधू बि हिते मौजूदु आहे, हिननि सां वलीराम वल्लभ साहबु आहे, शाह मोहम्मद पीरज़ादो आहे, ॿिया कई जेके आहिनि. वलीराम वल्लभ जो पूरो किताबु जेको आहे उन्हनि बाक़ाइदा जेको आहे असांजे दोस्त बशीर उनवान खे चई उहो ट्रांसलेशन उनजी कराई. ऐं आसिफ़ फ़रूख़ी जूं जेके लिखणियूं आहिनि उन्हनि में बि तव्हां ॾिसंदो त जेको सिंध जा जेके मौज़ू आहिनि पाॾो जेको यानी पाॾा यानी उनवान ई सिंधी जो हिकिड़ो लफ़्ज़ जेको आहे उन्हनि पंहिंजे उर्दू अफ़साने जो रखियो ऐं जिन शयुनि खे उन्हनि पंहिंजे अफ़साननि में पेश कयो सिंध जे मसइलनि खे जंहिं जदीद हिसियत सां उहा यानी उहा सतह मूंखे सिंधी में बि तमामु घटि नज़र अचे थी. हमा जी जी पूरी किताब जो है ना वो ज़िंदगी से कटा हुआ टुकड़ा जेको आहे उहो. अच्छा वो जेको इनाम नदीम साहब जेको ज़िक्र कयो सिंधी जेको पस मंज़र ते उनमें उहो सभु अफ़साना उन्हनि जो कंहिं न कंहिं सतह ते ताल्लुक़ु रहियो आहे. इन खां अलावा जेको आहे आसिफ़ मुंहिंजो तक़रीबन 32 साल जो ताल्लुक़ु रहियो नौजवानी जे ज़माने खां. ऐं आसिफ़ सिंधी अदब जो तमामु घणो ज़िक्र कंदो हुओ. ख़ासि तौर ते हू चाहींदो हुओ त सिंधी जूं जेके शयूं आहिनि जेको सिंधी में लिखिजे पियो इहो उर्दू या अंग्रेज़ी में जेको अॻिते ॿियनि माण्हुनि ताईं बि पहुचे त सिंध में छा पियो लिखिजियो वञे, छा पियो सोचियो वञिजे. सिंधी शाइरनि जी हिकिड़ी पूरी इंथोलॉजी उन तरतीब ॾिनी जेका शायदि शाया न थी सघी, जेके में सिंधी शाइरनि जी जा जेके नज़्म आहिनि उहे उन्हनि ट्रांसलेशन कया. इन खां अलावा कई मनसूबा हुया आसिफ़ फ़रूख़ी जा सिंधी अदब जे हवाले सां. मूंखे यादि थो अचे त जेको हलीम बिरोही जो जेको नाविल आहे ओड़ा जेको आहे उहो मूंखे ख़ासि तौर ते चई त इहो तूं इनखे ट्रांसलेशन कर ऐं वक़्त जी का बि क़ैद कोन्हे. ऐं आउं सम्झां थो त माना मूं जा कुझु चैप्टर जेके आहिनि मूं तर्जुमो कया ऐं 1-2 चैप्टर दुनिया ज़ात में शाया बि थिया. हिकिड़े एक्सीडेंट खां पोइ ज़ाहिर आउं उन कम खे मुकमल न करे सघियुसि. ऐं उहो अहिड़ो नाविल आहे हलीम बिरोही जो जेको मूंखे हैरत आहे त असांजे सिंधी दोस्तनि बि जेको आहे उनखे उर्दू या ॿियनि अंग्रेज़ी में माना जेकॾहिं मुंतक़िल कनि हा त असीं हर तख़लीक़ खे चवंदा आहियूं आलमी अदब जी आहे, पर मुंहिंजे ख़्याल में त जेको हलीम बिरोही जो नाविल आहे उहो आलमी अदब ते असीं सिंधी जो नुमाइंदा नाविल यानी सम्झी उनखे पेश करे सघूं था. जिन माण्हुनि जिन दोस्तनि बूफ़े कौर जेको सादिक़ हिदायत जो नाविल आहे ईरानी नाविल निगार बिल्कुलु उन सतह जो ऐं उहा मिलदी जुलदी फ़ज़ा असांखे हलीम बिरोही जे हिन नाविल में बि
मौजूदु मिले थी। इन खां अलावा उन्हनि जो हिकिड़ो मनसूबो ॿियो बि हो त जेके सिंधी जेके हितां लॾ पलाण करे विया आहिनि हिंदुस्तान, उन्हनि उते वञी जेके पंहिंजूं आप बीतियूं लिखियूं, ऑटोबायोग्राफीज़ लिखियूं ऐं जेके यादूं लिखियूं हितां सिंध जूं, असां वटि उर्दू जा जेके माण्हू हितां लॾ पलाण करे इंडिया विया या इंडिया खां हिते आया, उहो त असां वटि मौजूदु आहे, पर उर्दू तबिके वटि सिंधी जेके अदीब या जेके माण्हू हितां खां उते विया उहो उन्हनि ताईं माना लाइलम आहिनि। सो जेके शरणार्थी उते हू कहिड़ी सूरत हाल उन जे साम्हूं पेश आई। सो मुंहिंजे ख़्याल में इहो वाक़ई हिकिड़ो ज़बरदस्तु हिकिड़ो मतिलबु इहा सोच हुई। वलीराम वल्लभ साहिब सां मूंखे यादि अचे थो, उन्हनि सां उन्हनि ज़िक्र कयो, मूंसां ज़िक्र कयो, असां कुझु कमु बि हिन हवाले सां कयो, पर बहरहाल इहो कमु पोइ अॻिते जेको आहे पुॼाणी ते न पहुची सघियो। त आसिफ़ जो जेको आहे मतिलबु मुकमल कोशिशि हूंदी हुई त जेको आहे सिंधी अदब जे हवाले सां ॿिन्ही ॿोलियुनि में जेको आहे विछोटी न हुजे। सो इहो यानी आउं पाण बि जेकॾहिं पंहिंजे पाण खे ॾिसां थो त जेको मुंहिंजो जेको कमु हुयो ऐं जेको मूं लिखियो पब्लिशिंग जे हवाले सां तमामु घणो आउं सुस्तु रहियो आहियां, ऐं पब्लिशिंग जे हवाले सां ई आसिफ़ बाक़ाइदा फ़ोन करे उहे शयूं वठी बाक़ाइदा उहो चवंदो न तूं जेको आहे इहो मोकिल। ऐं कई एतिरा असांजा केतिरा ई अहिड़ा दोस्त आहिनि जिन खे बाक़ाइदा मतिलबु उन्हनि लिखण ते माइल कयो, ऐं अहिड़ा बि असांजा सिंधी जा दोस्त आहिनि जेके ईअं कचो फिको बि लिखंदा हुआ त उन्हनि जी बाक़ाइदा उन्हनि में हिकिड़ो एतमाद पैदा करण जी कोशिशि कंदो हुयो ऐं उन्हनि खे उत्साहींदो हुयो, ऐं उन्हनि अॻिते हली तमामु सुठो लिखियो। सो इहा हक़ीक़त ईअं फेस्टिवल जेके आहिनि, जेके अॼु असीं जंहिं फेस्टिवल में वेठा आहियूं, पाकिस्तान में इन्हनि फेस्टिवल जो आगाज़ करण वारो बि आसिफ़ फ़रूख़ी हुयो। सो उहो जेको उन्हनि जो जेको जंहिं शइ जी हुन इब्तिदा कई, ॾिसो अॼु जेको आहे माना पूरे सिंध में जेके फेस्टिवल्स थियनि पिया, इहो क्रेडिट बि बहरहाल आसिफ़ फ़रूख़ी खे वञे थो। नासिर साहब, हम ये देखा गया है कि जो बड़े अदीब हैं उर्दू के, तो या तो उनका जो जदीद अदब और मॉडर्न और आलमी अदब है उससे बहुत ज़्यादा उनका जिन अदीबों का ताल्लुक़ है भी, या जिन अदीबों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी हुआ है, तो उनका जो मुल्की और मकामी अदब है उसका खाना खाली होता है, या जिनका ताल्लुक़ मकामी अदब से ज़्यादा होता है वो आलमी अदब उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा होता। तो आसिफ़ फ़रूख़ी साहब एक ऐसे अदीब नज़र आते हैं जिनका हिंटरलैंड के अदब से भी, लोक अदब से ही, न सिर्फ सिंधी अदब बल्कि बाकी ज़बानों के अदब से भी दिलचस्पी उन्हें बहुत थी, और दूसरी आदमी ज़बानों से तो जैसा उनका ताल्लुक़ था जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया वो भी था। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि और इस केंडे का आपको अदीब नज़र आता है जिसका मुल्की, मकामी और बैनुल अक़वामी तीनों किस्म के अदब से यकसा तौर पर दिलचस्पी हो और उसको मुतारिफ़ करा रहा हो? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। इनाम नदीम साहब की किताब का उन्वान है उस आदमी की कमी। मेरे ख़्याल है मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहूँगा कि उस आदमी की कमी हम सब महसूस करते हैं। जैसा कि मुस्तफ़ा अरबाब साहब ने कहा कि पाकिस्तान में फेस्टिवल्स के कल्चर को मुतारिफ़ करवाने में जो बुनियादी किरदार था वो आसिफ़ साहब का था। उन्होंने 2010 में ये लिटरेरी फेस्टिवल्स शुरू किए और फिर उसके बाद इनका ये रिवाज हुआ। तो उस आदमी की कमी हर फेस्टिवल में महसूस होती है कि उन्होंने ये समझ लिया था कि अब जो ज़माना है वो तब्दील हो रहा है, और जो अदबी गुफ्तगू और अदबी डिस्कोर्स के जो पब्लिक एक प्लेस होती है वो अब तब्दील हो रही है, शिफ्ट हो रही है, और उसकी जगह ये एक नई चीज़ जो बाकी दुनिया में आ रही थी जयपुर से, और वो वहाँ से ये ले आए। तो इसलिए उनकी कमी महसूस होती है। और इस किताब का जो नाम है वो ख़ुद उनकी एक किताब से लिया गया है जो 1999 में शाये हुई थी, उस एक आदमी की कमी। उसमें एक अफसाना था उस आदमी की कमी। तो लिहाजा वो भी ये इनाम नदीम साहब ने बहुत एक अच्छा काम किया है कि पहली किताब आसिफ़ साहब पे मुरतब की है, और उसमें वो सारे मज़ामीन यकजा कर दिए गए हैं जो उनके इंतकाल के बाद पाकिस्तान से बाहर बहुत से लोगों ने लिखे। तो इस किताब में शामिल मज़ामीन की फ़हरिस्त ये बताती है, जो आपके सवाल का जवाब भी है, कि जो लिखने वाले हैं वो मुख्तलिफ हिंदुस्तान से भी शामिल हैं, अमेरिका से भी कुछ लोग शामिल हैं, और पाकिस्तान की तमाम ज़ुबानों के अदीब भी शामिल हैं। मेरा ख़्याल है आसिफ़ साहब एक बहुत बुनियादी बात उन्होंने समझी थी कि एक जो पोस्ट कॉलोनियल मुल्क, या जिसको सही इस्तिलाह में कहना चाहिए एक न्यू कॉलोनियल मुल्क, कि पाकिस्तान तो बन गया लेकिन जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर थे वो उसी तरह बरकरार रहे, और जो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो एक कॉलोनियलिज़्म है वो 1947 से लेकर अब तक
چلا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک ڈیجیٹل کولونیلزم یہ بھی شامل ہو گیا. تو آصف صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ایک ایسے ملک میں ایک باشعور ادیب ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر صرف باہر کا ادب پڑھتے ہیں تو آپ دراصل تاریخی طور پر اپنا رشتہ 19ویں صدی کی اس ایک کلونیل جو تشکیل تھی اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، کہ آپ جو سویلائزنگ مشن تھا، کہ آپ سویلائز اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ صرف مغربی ادب پڑھیں گے. آپ مغرب کے ادب کو کینن بنائیں گے، اس کی تقلید کریں گے، اس کی طرح لکھنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے ادب کے معیارات وہاں سے لیں گے اور ان کی روشنی میں پڑھیں گے، تو سارا اس پہ رکھیں گے. تو بہت سے ہمارے جو ادیب ہیں وہ صرف باہر کا ادب پڑھتے ہیں. باہر کے ادب پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، لیکن باہر کے ادب کو پڑھتے ہوئے ایک بنیادی جو ایک فرق رکھنا چاہیے کہ آپ کلونیل مغرب اور ماڈرن مغرب میں جو فرق کی لکیر ہے اس کو ضرور رکھیں، کہ کہاں جو مغرب ہے اس نے جو ماڈرنٹی ہے، جو ایک طرح کی جس کی باؤنڈری صرف ایک ملک تک محدود نہیں ہے، اور جس کا مقصد دوسرے ممالک میں ایک یعنی وہ ماڈرنٹی جس نے باقاعدہ کلونیلزم کو قائم کرنے میں ایک طرح کی ایپسٹیمالوجیکل جو سپورٹ تھی وہ فراہم کی تھی. تو آپ کو اس سے الگ کرنا چاہیے، اور جو صحیح ماڈرنٹی ہے جس میں فرد کی آزادی ہے، چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی آزادی ہے، چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھنے کی آزادی ہے، اس کے ساتھ رکھنا چاہیے. تو ہمارے بہت سے ادیبوں نے یہ فرق مٹایا اور انہوں نے باہر کا ادب پڑھا. اور آپ دیکھیے کہ کس طرح بعض جو ایپسٹیمالوجی ہوتی ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. جنہوں نے اس کے تحت پڑھا کہ سویلائزنگ مشن کے تحت پڑھا، تو وہ لازماً جب باہر کا ادب پڑھتے ہیں تو ان کے ہاں ایک اپنے ادب کے سلسلے میں ایک تحقیر کا رویہ پیدا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ اس معیار سے اپنے ادب کو دیکھتے ہیں. اب بھی بہت سی بحثیں ملتی ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا ناول نہیں لکھا، اور یہ اس سے زیادہ کوئی ایک ایلوژن نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی پرفریب بات نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ روس میں بڑا ناول لکھا گیا، امریکہ میں لکھا گیا، فرانس میں لکھا گیا، انگریزی میں لکھا گیا، انگلستان میں لکھا گیا، لاطینی امریکہ میں لکھا گیا، افریقہ میں لکھا گیا، اور لیکن ہمارے ہاں نہیں لکھا گیا. یہ اس وقت سوال پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنے ادب کو ان کے لینس سے دیکھتے ہیں. دنیا کی تمام زبانوں میں جو بڑے ناول ہیں ان کی کتنی تعداد ہوتی ہے؟ آپ 1 یا 2 ہاتھ کی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. تو اتنے ناول تو ہمارے یہاں بھی ہیں اور پاکستان کی بہت سی زبانوں میں ہیں. تو لہٰذا وہ ہمارے بہت سے، لیکن آصف صاحب یہ فرق جانتے تھے. وہ ایک کلونیل مغرب اور ایک ماڈرن مغرب کا فرق جانتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے اپنا جو رشتہ تھا اس عالمی ادب کے ساتھ بھی رکھا، عالمی ادب کو اردو میں منتقل کیا، اور اس میں بھی انہوں نے ایک انتخاب کیا، اور خاص طور پر جو لاطینی امریکی ادب تھا اس کو متعارف کرایا کہ وہ ہمارے زیادہ قریب تھا. لیکن وہ کبھی بھی وہ یہاں کا جو زبانیں ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوئے. وہ اردو کے ادیب تھے، انگریزی میں بھی لکھتے تھے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے کراچی کے بارے میں لکھا، پھر سندھ کے حوالے سے لکھا، اور پھر یہاں تک محدود نہیں رہے. وہ اپنے رسالے میں دنیا ذات میں پنجابی کے ادیبوں کو بھی چھاپتے تھے اور بلوچی ادیبوں کو بھی چھاپتے تھے، اور بلوچ ادیبوں کو بلوچی میرے خیال، اور اس کے علاوہ پشتو کے اور دوسروں کو بھی کوشش کرتے تھے کہ ان کو سب کو لے کے چلیں. اور پھر اس کے بعد تیسرا ایک دائرہ بنا دیا جو ساؤتھ ایشیا کا ہے. تو ساؤتھ ایشیا جو ادب ہے اس کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتے تھے، اور پھر عالمی ادب بھی. ایک اور چیز بڑی اہم تھی ان کے لیے کہ وہ ادب کا جو، جیسا میں نے کہا کہ وہ یہ ادیب کا یہ کردار سمجھتے تھے کہ ایک نیو کلونیل ملک میں ایک ادیب کو کیسے ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو وہ یہ کردار اچھی طرح سمجھتے تھے. لہٰذا وہ جو بڑے اپنے زمانے کے واقعات ہوتے تھے اس کو فوراً ایک ادیب کی نظر سے دیکھتے تھے. انہوں نے دنیا ذات کے بہت سے ایسے نمبر چھاپے جو بالکل اپنے زمانے کے بڑے واقعات جو دنیا کو بدلنے والے تھے ان کے بارے میں. مثلا فلسطین پر چھاپا، عاشق من الفلسطین، اور اس طرح جب عراق پہ امریکہ کا حملہ ہوا تو اس کے حوالے سے دنیا ذات کا شمارہ شائع کیا، اور پھر جب دہشت گردی کی لہر چل رہی تھی اس پہ دنیا ذات کا فوراً شمارہ چھاپا. مجھے یاد ہے کہ جن دنوں کورونا کی وبا آئی تھی تو ان دنوں مارچ میں یہ سب کچھ ہوا تھا، پوری دنیا بند ہو گئی تھی. تو اپریل میں مجھے ان کا فون آیا، کہنے لگے کہ میں دنیا ذات کا شمارہ مرتب کر رہا ہوں، تو فوراً کچھ لکھ کے بھیجیے کہ یہ اب دیکھیے گا یہ دنیا ویسی نہیں رہے گی. ابھی 1 مہینہ ہوا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اب دنیا بالکل ایک
تبدیلی کی طرف جا رہی ہے. تو اور ادیب کا اور ہمارے ادب کا کام یہ ہے کہ وہ اس تبدیلی کو سمجھے. ادیبوں کو سب سے آگے بڑھ کر دنیا کو بدلنے والے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ادیب کو ایک ان ایکٹیو، ایک پیسو اور ایک کسی یوٹوپیائی دنیا کا انتظار کرنے کی بجائے جو دنیا، جو جتنی بھی تاریخ ہے، جتنی بھی دہشت انگیز دنیا ہے جو اس کو ملی ہے، اس کو سمجھنا، اس پہ ایک ادیب کی نظر سے ریئیکٹ کرنا اور اس کو اس کا جواب دینا ضروری ہے. تو انہوں نے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا اگرچہ وہ خود مکمل نہیں کر سکے لیکن ان کی بیٹی نے وہ دنیا زاد مکمل کیا، اور اس میں انہی چند مہینوں میں جو لکھا گیا تھا کرونا کے حوالے سے اتنا زیادہ لکھا گیا، شاعری میں، نثر میں، فکشن میں، وہ سب اس کو جمع کیا. تو وہ ایک ادیب کے اس کردار کو ضرور سمجھتے تھے کہ ادیب کو صرف اپنی ذات کو نہیں لکھنا چاہیے، ادیب کو اپنے سماج کو لکھنا چاہیے، اور سماج کو جو تبدیل کرنے والے واقعات ہیں، اگرچہ وہ بظاہر ترقی پسند نہیں تھے ان معروف معنوں میں، لیکن وہ اصل میں ترقی پسندی بھی ہمارے ہاں چونکہ کئی فیزز سے گزری ہے. ایک کلاسیکی ترقی پسندی ہے جو ہمارے یہاں 1930 میں آئی، جو ظاہر ہے اس کے بہت سی چیزیں اب قابل قبول نہیں ہیں یا ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. ایک دوسرا یہ تھا کہ آپ جو ہمارے یہاں ایک تقسیم ہوئی خاص طور پر اردو میں، جو جدیدیت اور ترقی پسندی کی، اور جو خاص طور پر جس کا آغاز 1940 میں ہوا اور جو اپنے کلائمیکس پر 1960 اور 70 کی دہائی میں پہنچی. تو آصف صاحب چونکہ بعد میں آئے تھے لہٰذا ان کے ہاں یہ جو تقسیم تھی جدید ادیب اور ترقی پسند ادیب کی نہیں تھی، اور ان کی جو باؤنڈریز تھی وہ ملتے تھے. یعنی وہ جدید ہوتے ہوئے بھی آپ ترقی پسند ہو سکتے ہیں، یعنی آپ فرد کی ذات کا افسانہ لکھتے ہوئے آپ اپنے سماج کو شامل کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے ایک نفسی تجربے میں سماجی تجربے کی بہت سی چیزوں کو شامل کر لیتے ہیں. تو آصف صاحب کے ہاں یہ بھی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے ہاں وہ بیک وقت یعنی جدید لکھنے والے بھی تھے اور ترقی پسند بھی تھے. اس کی سب سے بڑی مثال ان کے افسانے ہیں جو بہت نظر انداز ہوئے ہیں. یہ جو جس نام کا افسانہ ہے، اگر آپ وہ افسانہ پڑھیں اس آدمی کی کمی، تو اس میں ایک بادشاہ کی افسانے ایک کہانی ہے جس میں کہا گیا کہ ایک آدمی ہے جو کہانی میں آتے آتے رہ جاتا ہے، وہ کہانی میں شامل نہیں ہو سکتا، اور وہ ظاہر ہے یہی کا آدمی ہے جو شامل نہیں ہو سکتا. اور وہ بادشاہ جو ہے وہ دن کو بادشاہ ہے اور رات کو وہ ڈاکے ڈالتا ہے. اب ذرا آپ دیکھیے کہ یہ 1999 میں کتاب شائع ہوئی ہے اور اس میں لکھ رہے کہ ایک بادشاہ ہے جس کو شوق ہے یا اس کی عادت ہے. یہ عادت ایک بادشاہ کو کیسے ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر ایک عادت یہ ہے کہ وہ رات کو ایک نے سرنگ بنائی ہوئی ہے اس میں جاتا ہے اور وہ ڈاکے ڈالتا ہے. اور ایک عام آدمی جو بہت ہی غریب آدمی ہے وہ اس سرنگ میں اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ پہچان لیتا ہے کہ بادشاہ کیا کرتا ہے. لیکن لوگ ڈرتے ہیں یہ بتاتے ہوئے، اور بھی بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بادشاہ رات کو کیا کرتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، وہ جانتے ہیں ڈرتے ہیں اور کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ بادشاہ کے ملک میں جو بات کرنا ہے وہ کوئی آسان نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی جان ہتھیلی پہ محاورتاً نہیں حقیقتاً رکھنی پڑتی ہے. لیکن وہ اس کا پیچھا کرتا ہے، عام آدمی جاتا ہے، اس کو جان لیتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں بتا سکتا. اور ایک آخری بات کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ادیب کو رسپونڈ کرنا چاہیے تو صرف سیاسی اور سماجی نہیں، بلکہ جو سب سے بڑا چیلنج ہماری دنیا کو پیش آیا ہے پچھلے، اگرچہ اس کا آغاز تو ماڈرن دنیا سے ہی ہو گیا لیکن جس میں شدت پیدا ہوئی ہے وہ ماحولیات کے مسائل ہیں. تو ماحولیات کے مسئلے پہ سب سے اچھا افسانہ اب تک ہمارے ہاں وہ سمندر کی چوری کے نام سے آصف صاحب نے لکھا تھا. تو اس میں اور وہ کئی سال پہلے لکھا گیا تھا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ سمندر جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے اور اس سے کتنا بڑا ایک کرائسس پیدا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف صاحب کو یاد کرنے کا مطلب ایک صرف شخص کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک اس شخص نے جتنی بڑی کنٹریبیوشن پیش کی ہے اور جس طرح ہمارے ایک ادب میں ایک مستقل اہمیت کا اضافہ کیا ہے، تنقید کے ذریعے کیا ہے. دو بڑی اہم کتابیں عالم ایجاد اور چراغ شب افسانہ انتظار صاحب پہ جن کے ساتھ بہت گہرا اس پہ لکھا، اور فکشن پہ بہت اچھی تنقید لکھی. تو اس ایک آدمی کو یاد کرنا نہیں ہے، اس نے مختلف شعبے میں جتنا بڑا کام کیا اس کو یاد کر کے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور اس کی روایت کو آگے بڑھانا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا اور ان مہمانوں کا بہت بہت شکریہ.